بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہمارے ایک ایسے صحابی کے متعلق ہے۔ وہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کا نام ہر حدیث میں ہی آتا ہے۔ جو بھی حدیث آپ لے لیں، ہر تیسری حدیث ان کے نام سے ہوتی ہے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوگے جی ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو کہ اصحاب صفا کا حصہ تھے۔ آج 2025 کی مسجد نبوی میں آپ کو یہ اصحاب صفا کے چبوترے کہاں ملتے ہیں؟ جی ناظرین، یہ دیکھیے، یہ روضہ مبارک ہے ہمارے پیچھے مسجد نبوی میں، روضہ مبارک ہے، اور یہ پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک کمرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے روضہ مبارک ہے۔ یہ دونوں چیزیں سبز گنبد کے تقریباً نیچے ہی آتی ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں اصحاب صفا کے چبوتروں میں سے تو دو راستے جاتے ہیں۔ ایک یہ ناظرین باب جبرائیل، یہاں سے آپ داخل ہوں تو آپ سیدھا دائیں مڑ کے تھوڑا سا اصحاب صفا کے چبوتروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ باب النساء سے داخل ہوں، یہ جو کونے میں ایک دروازہ ہے، باب النساء تو ویسے عورتوں کے دروازے کو کہتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کے بائیں جانب یہ اصحاب صفا کے چبوترے ہوتے ہیں۔ یہ آج بھی انہی کو چبوتروں کی شکل دی گئی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر لوگ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو آج کی بات ہوگی۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ چبوترے، اصحاب صفا کے چبوترے کہاں تھے؟ تو آئیے آپ کو پرانی مسجد نبوی میں لے چلتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اسی کا ایک کمپیوٹر ماڈل ہے، اور یہ مکمل احادیث کی روشنی میں بنی ہوئی مسجد نبوی ہے۔ تو یہاں پر آئیں، اب آپ کو آج سے 1400 سال پہلے لیے چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ آپ یہی سمجھیے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہے ہیں۔ آئیں جی ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، ہم آگے آج سے 1400 سال پہلے والی مسجد نبوی میں، جہاں میں کھڑا ہوں ناظرین، یہاں پر یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ کی طرف جب امامت ہوتی تھی، جب قبلہ بدل گیا تو یہ والی جگہ بنتی ہے ساری۔ تو یہیں پہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے ہوتے تھے، اور پہلی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے، اور یہیں پر ہی سارے کے سارے جو کہ بیان ہوتے تھے اسی طرف ہوتے تھے۔ اس کے بالکل سامنے اپوزٹ میں وہ جو آپ کو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے ناظرین، آئیں آپ کو ادھر لے کے چلتے ہیں، آ جائیں۔ جی ناظرین، اب یہاں جب میں کھڑا ہوں اس جگہ کے، تو اس میں ایک درمیان میں آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے۔ اس دروازے کا نام اس وقت باب النساء تھا۔ یہ باب النساء ان چبوتروں کے ہی ایریا میں کھلتا تھا۔ ان کے اوپر بھی یہ اوپر شیڈ بنا ہوا تھا۔ شیڈ وہی کھجور کے پتوں کے اور کھجور کے تنوں کا جو چھت ہوتا ہے ایک قسم کا، تو چھت ڈالا ہوا تھا، اور یہیں پر اصحاب صفا بیٹھ کے قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ انہی میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہریرہ تھا؟ ہریرہ تو عربی میں بلیوں کو کہتے ہیں۔ جی ناظرین، وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہر وقت بلیاں جمع رہتی تھیں۔ یہ ان کو کھانا وغیرہ ڈالتے رہتے تھے۔ بلیاں ان سے بڑی مانوس تھیں، اور خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ کے ارد گرد جب جمع ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا کہ ابو ہریرہ، کہ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بلیوں والے یا بلیوں کے باپ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جی، یہ قبیلہ دوس کے تھے۔ قبیلہ دوس کیسے مسلمان ہوا تھا کہ ایک شخص جن کا نام حضرت طفیل رضی اللہ عنہ تھا، وہ آئے تھے حج کے موسم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنے قبیلہ دوس میں جا کے اپنی شروع کر دی تھی اسلام کی دعوت دینی۔ ان میں سے بہت سارے آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا اس وقت نام عبد الشمس تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نام عبد الرحمن دیا۔ آپ کی ایک بوڑھی والدہ تھیں، اور وہ بڑی بزرگ تھیں، اور اس وقت تک اسلام
نہیں انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ المنورہ آگے ہجرت فرما دی، اپنی والدہ محترمہ کو بھی ساتھ لے آئے، اور شادی نہیں کی تھی تو بچے بھی نہیں تھے۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بیان ختم ہونے تک جو اپنی چادر بچھا کے بیٹھا رہے گا، مکمل یہ بیان سنے گا، اور اس کے بعد بیان ختم ہونے کے بعد اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لے گا، تو اس کو ہمیشہ میری باتیں یاد رہیں گی اور وہ کبھی بھی میری باتوں کو نہیں بھولے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دھاری دار چادر تھی، میں نے وہ زمین پر بچھائی اور بیٹھ گیا اور چادر سامنے رکھ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل بیان سننا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک بیان فرماتے رہے، باتیں بتاتے رہے، میں سنتا رہا، اور آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ختم فرمایا تو میں نے اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگایا، اور جب میں سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے کیا مجھے یہ توفیق بخش دی، 5374 احادیث مبارک جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی جو انصار تھے ان کے تو کھیت تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کاروبار، اس میں بھی دن میں مشغول رہتے تھے، تو وہ کچھ دن کے وقت میں ادھر بھی چلے جاتے تھے، نماز کے وقت آ جاتے تھے۔ مہاجرین جو تھے وہ بھی مارکیٹ میں، بازار میں چیزوں کے لین دین میں مصروف رہتے تھے، ظاہر ہے کہ بیوی بچے بھی تھے، زندگی کا نظام بھی چلانا تھا، تو وہ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نہ بیوی نہ بچے نہ اس قسم کا نظام زندگی، تو میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور احادیث مبارک لکھتا رہتا تھا۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے کیا اللہ رب العزت نے شرف بخش دیا، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو دولت نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی، میں تو ایک مسکین سا بندہ تھا، اور ایک چھوٹی سی کٹیا جس کو آپ جھونپڑی بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہتا تھا، تو اس لیے کبھی ان سے جاتا، مل کے آ جاتا اور پھر مسجد نبی میں آ کے بیٹھ جاتا۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، بعض دفعہ وہ شخص جس کے پاس بہت کم دولت ہے، کم آسائشیں ہیں زندگی کی اور زیادہ نہیں ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ اب یہ دیکھیے کہ قیامت تک آپ سے جو احادیث مبارک ہیں، صحیح احادیث، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، اور بھی بہت سی احادیث وہ آپ کے نام سے مروی ہیں اور آپ کی جو ہے وہ بتائی ہوئی، آپ کی یاد کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کام لیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو ناظرین، اب ایک اور قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو والدہ محترمہ تھی وہ کافی بزرگ تھی، لیکن ابھی تک وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹے کی محبت میں ہجرت تو کر گئی، مدینہ منورہ آ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کو اپنی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ ناگوار گزرا، اور ایسے لگا کہ جیسے شاید انہوں نے کچھ شان میں اچھے الفاظ نہیں کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ والدہ تھی، بزرگ تھی، رونا شروع کر دیا، روتے روتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا اباہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یا اباہر کہہ کر پکارتے تھے، یا اباہر، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائیں، وہ میری بات نہیں مانتی ہے، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، آپ اگر دعا فرمائیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گی۔ انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا آپ کے متعلق جو مجھے ناگوار گزرا ہے۔ تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے، اسلام نصیب فرما دے۔ آپ کے مبارک منہ سے یہ مبارک الفاظ نکلے ہی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کون فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اپنے گھر میں، جا کر دروازہ ابھی کھٹکھٹانے لگے تھے کہ اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی۔
سمجھ کے کہ چھوٹا سا تو گھر ہے کہ والدہ محترمہ غسل فرما رہی ہوں گی، انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا، اسی وقت کی بات ہو رہی ہے، دروازہ کھولا اور قمیض وغیرہ پہن کے آگے تھی، لیکن ابھی اوڑھنی وغیرہ نہیں لی ہوئی تھی، جس کو ہم دوپٹہ یا چادر کہہ سکتے ہیں، چادر نہیں لی ہوئی تھی۔ سامنے آئیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرماتی ہیں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ الفاظ ادا کیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بنایا، اور اسلام میں کیا داخل ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کہ تو جیسے آنکھوں میں چمک، زندگی میں بجلی سی دوڑ گئی ہو، اور اتنے خوش ہوئے کہ اسی وقت بھاگتے ہوئے، کئی تو روایات میں ہے کہ جیسے انسان بہت اچھل کے کود کے جاتا ہے خوش ہو کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں بھی گھر میں گیا ہوں اور میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور آپ نے پھر ان دونوں کے لیے، ماں اور بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دی، ہدایت کی، اور اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کیا کہ یا اللہ اتنی جلدی یہ ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ، اللہ رب العزت نے آپ سے جو کام لینا تھا، اندازہ کیجئے کہ ہر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ تو یہ جب بھی نام آئے گا یہ اصحاب صفہ کا، تو ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ اوپر کی لسٹ میں آتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے، روایات میں ہے کہ تقریباً آپ کے 800 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ آپ نے 5374 احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہیں، جن میں سے 446 تو خالی بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے 59 ہجری میں، 59 یعنی 59 ہجری میں 78 ایئر کی ہو کے، آپ 78 سال کی ہو کے آپ نے مدینہ المنورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت تھی کہ مجھے امامہ اور قمیض پہنانا، اور عرب کے پرانے دستور کے مطابق میری قبر پر خیمہ نہ بنانا، جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا، جنازہ جلدی لے کر جانا، اگر صالح ہوں گا تو اپنے رب سے جلد ملاقات کروں گا، اور اگر بدقسمت ہوا تو ایک بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا۔ یہ ہے ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، وہ جن سے اتنی احادیث مبارک ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہے ہوں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنے پریشان، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما دینا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور ہدایت بھی دینے والا یا رب العزت تو ہی ہے، آمین یا رب العالمین۔